بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر نمبر 10 پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ. پاکستان ایک فلاحی ریاست. اس میں موسٹ امپورٹنٹ MCQs پڑھیں گے, شارٹ اینڈ ڈیٹیل کوشچنس پڑھیں گے. کوشچن نمبر 1 ہے NGO اسٹینڈ فار نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. یہ ایک غیر سرکاری ادارہ ہے NGO. نمبر 2 یہ ہے CBO اسٹینڈ فار. CBO کہتے ہیں کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن. اس کے بعد نمبر 3 ہے دا پروگرام فار ایجوکیشن از EFA. Education for all. EFA stand for education for all. یہ ہے جی education for all, education سب کے لیے. اس کے بعد نمبر 5 مساوات means equality at all level. ہر لیول میں جو ہے equality برابری کو مساوات کہا جاتا ہے. تقوی means fear of اللہ, اللہ سے ڈرنا, اللہ کا خوف, پرہیزگاری, تقوی. نمبر 7 دا خلافت راشدہ پیریڈ ریمینڈ فرام 632 to 661. 632 سے لے کر 661 تک کا جو زمانہ ہے یہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہے. اس کے بعد جدید فلاحی ریاست کا جو تصور ہے وہ کب سے شروع ہوا, کس سے شروع ہوا؟ یورپ سے. فلاحی ریاست جو تھی فلاحی ویلفیئر اسٹیٹ, اس کا مین کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کیسی ریاست ہوتی ہے؟ اس میں جو ہے غربت کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے, پاورٹی. اس کے علاوہ جو ہے افلاس, ناانصافی وغیرہ تمام چیزوں کو جو ہے ختم کرنا ہے. اس کے بعد شارٹ کوشچن آنسر رائٹ فار نیشنل گولز. 4 قومی مقاصد. ایک تو مقصد یہ ہے کسی بھی ریاست میں اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی خطرات ہوں چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ڈینجرز, ان سب کو ختم کرنا. نمبر 2 میں یہ ہے جتنی بھی برائیاں ہیں, سوشل ایولز ہے, اس کو ختم کرنا. اور نمبر 3 یہ ہے اسٹیبلش یونٹی امنگ مسلم ورلڈ. مسلم دنیا میں ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا, ریلیشنز کو بہتر کرنا. اور ایک اور کیا ہے ٹو فارم این اسلامک سوسائٹی, مکمل اسلامی معاشرے کا قیام. کوشچن نمبر 2 یہ ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ. اس کے بارے میں انہوں نے کون کون سے قدرتی اقدامات کیے ہیں؟ ایک تو لینڈ ریفارم ہیو بین انٹروڈیوسڈ, زمینی اصلاحات کا نفاذ کیا ہے. اور فارمرز, ان کے حقوق کا تحفظ, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. رائٹس آف اسمال فارمر جو چھوٹے موٹے ہیں سب کے لیے. اور اب جو ہے نا اریگیشن فیسلٹیز, اس کو امپروو کیا جائے, آبپاشی کا نظام, تاکہ پانی جو ہے تمام کھیتوں تک پہنچ سکے. اس کے بارے میں ماڈرن فیسلٹیز ہیو بین انٹروڈیوس. جتنے بھی ماڈرن فیسلٹیز ہیں, جدید سہولیات ہیں, وہ بھی دیے جائیں. اس کے بعد اگلا کوشچن یہ ہے گیو 4 points امپورٹنس ٹو این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹس. اسلامی فلاحی معاشرے کی 4 خصوصیات. نمبر 1 یہ ہے سوورینٹی بلونگ ٹو اللہ, حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے. اور ایک یہ ہے ہیڈ آف این اسلامک اسٹیٹ شوڈ بی اے مسلم, اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے. این اسلامک اسٹیٹ شوڈ مینٹین مساوات, مساوات کا قیام بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے اسلامی فلاحی ریاست کا جو حاکم ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. کوشچن نمبر 4 یہ ہے write any 4 points on role of an individual in welfare society.
انفرادی طور پر شہری کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں، ایک تو یہ ہے کہ لوئل ٹو اسٹیٹ، ریاست سے وفادار ہونا، شوڈ ناٹ مس یوز فیسلٹیز، کوئی بھی سہولیات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، انوائرمنٹ کو کلین رکھے، اور جتنے بھی ٹیکس وغیرہ ہیں ریگولر اس کو پے کرے۔ اس کے بعد ایک اور کوشچن یہ ہے، رائٹ ڈاؤن دا امپورٹنٹ ڈیوٹیز آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا کیا کام ہیں اس کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، دوسری بات جتنے بھی جنا اسلامی فلاحی مملکت کے جو اس کو جو بڑا ہوتا ہے اپنے عوام کے سامنے جوابدہ ہوتی ہے، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اس میں مساوات قائم کرنی ہوتی ہے اسلامی ریاست میں، ایک فلاحی ریاست میں، اور سب جو ہے نا ایکول ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست میں یہ بھی ضروری ہے کہ حاکم اسلام کی بنیادی شعائر اور احکام کا پابند ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، مسلمان ہو، نیک ہو، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات، اس میں جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کی میننگ کیا ہیں اور اس کے اسلامی کیا پہلو ہیں، اس کے فرائض کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرنی ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، جہالت، غربت، افلاس، ناانصافی، اس کا خاتمہ کرنا، اور جتنے بھی سٹیزن ہیں اس کی جو فیسلٹیز ہیں جو بھی ہیں ان کو دی جائیں، ان کے لباس کا، ان کی رہائش کا، جتنی بیسک چیزیں ہیں، بیسک نیڈس ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور اس کو پیسفل بنایا جائے، رہنے کے لیے تمام سہولیات موجود ہوں تاکہ آسانی ہو۔ اب جو ہے اس میں فرائض کیا کیا ہیں فلاحی مملکت کے، ایک تو یہ ہے روزگار مواقع، ہر ایک جتنی بے روزگار ہے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے تاکہ غربت کا خاتمہ ہو، ہر انسان کچھ کما سکے، اور بے روزگاری الاؤنسز بھی دی جائیں، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے کچھ الاؤنسز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایجوکیشن، فلاحی مملکت کا جو ہے ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ ہر شہری کو بلا تخصیص اپنی اہلیت کے مطابق جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکے، اور دروازے جو تعلیم کے بند کسی کے لیے نہ ہو۔ اس کے بعد ہے آپس میں جو ہے کنسلٹیشن بھی بہت ضروری ہے، کونسلنگ بھی بہت ضروری ہے، مشاورت بھی ضروری ہے۔ فلاحی مملکت کا یہ بھی فرض ہے کہ ریاست تمام سیاسی فیصلے، جتنے بھی ایسے فیصلے ہوں وہ آپس کے مشورے سے کریں۔ اکنامیکل ایکٹیویٹیز، معاشی جو منصوبہ بندی ہیں وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے، جس سے تمام طبقات کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، اور یکساں مواقع دی جائے ہر ایک کے لیے، عدل و انصاف ہو، چیف جسٹس وغیرہ یہ تمام، کوئک اینڈ چیف جسٹس، انصاف ہو، ہر فرد کو فوری اور سستے انصاف کی فراہمی ریاست کا فرض ہے، اور دولت کی جو ہے منصفانہ تقسیم بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ بھئی دولت جو ہے وہ امیر لوگوں کے پاس ہو، غریب کے پاس پہنچے نہ۔ ارتکاز زکوٰۃ اس لیے تو ہے تاکہ دولت کا ارتکاز ختم کیا جائے، امن و امان، پیسفل، یہ بہت ضروری ہے۔ پولیس جو ہے وہ جرائم پر قابو پائیں، کبھی کبھار ناکام ہو جاتی ہیں وہ، تو امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو فلاحی ریاست کا فرض ہے کہ امن و امان کی فراہمی یقین بنائیں۔ صحت و صفائی بھی بہت ضروری ہے، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہر ایک کے لیے۔ اسلامی فلاحی مملکت کے بارے میں تقریباً 1400 سال پہلے اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا گیا، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا۔ اس میں پہلی بات ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی سب حاکم ہے، علیہ صلی اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ ہی ہے تمام حاکموں کے حاکم ہیں۔ ریاست لوگوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، انصاف کی فراہمی سب کے لیے یقینی ہے، لوگوں کی برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، سوورنٹی۔ اس کے بعد ہے ہیڈ آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، اس کا جو ہے سربراہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، نیک ہو،
پختہ ایمان، کیونکہ اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ویلفیئر آف پیپل، لوگوں کی بہبود، فلاح و بہبود کے لیے طلبہ کو چاہیے وہ بھرپور اقدامات اٹھائے، جواب دہی کا اس کو احساس ہو، مساوات سب کے لیے برابر ہو، سب ایکول ہیں. اگلا کوشچن یہ ہے کہ کوئی مقاصد بیان کیجیے. گولز آف پاکستان، نیشنل گولز آف پاکستان، اس کو بیان کرنا ہے. پیپر میں آتا رہتا ہے. یہ بھی پاکستان ایک نظریاتی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے یہ، جو اسلام کے نام پر معارض وجود میں آیا، اسلام کے نام پر، اور اس لیے اس کے بہت سے جو ہے کچھ پوائنٹس ہیں، مقاصد ہیں. اسلامی مملکت کا قیام، سیٹنگ اپ ان این اسلامک سوسائٹی، ہمارے جو اسلامی تعلیمات اور اصول کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اس لیے ہر پاکستانی کا فرض ہے ایسی تمام کوششوں کاوشوں میں شریک ہوں جس کا مقصد ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں لوگ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں. جہالت کا خاتمہ، سگر اگینسٹ ایکسپلینیشن، غربت کا خاتمے کرنے کی کوشش کی جائے. اسٹیٹ سیکورٹی، ملک کی سالمیت کی بھی کوشش کی جائے. کوئی بھی خطرات جو انٹرنل یا ایکسٹرنل جو بھی ہو سکتے ہیں اس سے محفوظ رہیں، اور ہر شخص کو جو ہے وہ آزادی ہو. ایسے جتنی بھی جو ہے فیسلٹیز ہیں ہر کو ملیں. لوگوں میں پاکستانی ہونے کا جذبہ ابھارنا اور اپنے وسائل میں پر بھروسہ کرنا، اس کے قابل بنانا، یہ اہم مقصد ہے. اور معاشی اور اقتصادی طور پر پاکستان جو ہے الحمدللہ خود کفیل ہے، اس کو بنایا جائے، ہر ایک کو بھی بنایا جائے. اس کے لیے قومی سطح پر مسلسل کوششوں اور کاوشوں کی ضرورت ہے کہ سخت اس پہ محنت کی جائے. یونٹی ود مسلم کنٹریز، جتنی مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے. پاکستان کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے. پیس انیٹیویٹو، امن کے جو ہے اقدامات کیے جائیں. اس میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، رنگ نسل کے امتیاز سے بالا تر ہو کر بہتر سے بہتر اقدامات کو بروئے لانا، یہ پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی ہے. اسٹرگل فار ویلفیئر اسٹیٹ، فلاحی مملکت کے لیے کوششیں کی جائے. اور ہماری جو شرح خواندگی ہے، ایجوکیشن، زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہوں، سائنسی علوم میں، ٹیکنیکل علوم میں وہ آگے بڑھ رہے ہوں تاکہ ہماری جو ہے انڈسٹریز وغیرہ ہے وہ بھی ترقی کر رہی ہو. تمام ہماری جو ریسورسز وغیرہ ہیں وہ آگے ہم اس کو فروغ دے رہے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 یہ ہے، فلاحی مملکت میں افراد کے کردار پر پیش کریں. افراد، ایک ایک فرد وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسے کام دینا چاہیے. ایک تو ہر فرد جو ہے وہ وفادار ہو، لوئلٹی، اپنے ملک کے لیے ملک کا وفادار ہو، دوسرے کے حقوق کا بھی احترام کر رہا ہو، رسپیکٹ کر رہا ہو، ہر ایک کے رسپیکٹ کر رہا ہو، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہو. نو مس یوز آف فیسلٹی، جتنی بھی فیسلٹیز ہے اس کو مس یوز نہ کر رہا ہو، جیسے بجلی وغیرہ یہ سب سہولیات ہیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا رہا ہو. اور جتنی بھی جو نا ایکٹیویٹیز ہے اس میں حصہ بھی لے رہا ہو. صفائی، کلینس، صفائی کا خیال رکھ رہا ہو، اپنے ماحول کو صاف رکھ رہا ہو، یہ بھی ذمہ داری ہے. اور جتنی بھی جو ہے پیمنٹ ٹیکسز وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں، ٹیکسز کی جو پیمنٹ وغیرہ بنتی ہے وہ بھی لازمی پورا کرے. اپنے جتنے بھی واجبات ہیں، بجلی کی بل، گیس کے بل وغیرہ ادا کرے. اس کے بعد ویلفیئر پروجیکٹ یہ بھی ہے. تعلیمی سرگرمی بھی ایک قسم ہے کہ شہریوں کو تعلیم حاصل کرنے کی معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جائے، اور جتنی برائیاں ہیں، معاشرے کی جو برائیاں ہیں اس کو ختم کیا جائے. آخر میں انتظامیہ، اگر شہری اپنی ذمہ داریاں مکمل طور سے نبھائیں تو ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے. بہت ہی آسان کوشچن ہے، لکھا بھی ہوا ہے، یاد کرنے میں آسانی ہے. امید ہے کہ اکثر نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے، اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنے دوستوں کو لازمی جو ہے نا شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزاء.